پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤ، اور وہ لوگ جو آئے، من بعدہم، ان کے بعد. اب یہاں پر الذین سے مراد تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے ایمان والے. والذین جاؤ من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہم کو، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے بھائیوں کو، الذین، وہ جو سبقونا، سبقت لے گئے ہم سے، بالایمانی، ایمان میں. اے اللہ جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، یعنی وہ ہم سے پہلے ایمان والے ہو گئے، اللہ تو ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر. یہاں پر یہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں جو ایمان میں ان سے سبقت لے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ان تک دین پہنچا، تو ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تو ڈال، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، بغض، کینہ. غل کہتے ہیں توق کو، اور کینہ اور بغض دلوں کے توق ہیں. پوشیدہ دشمنی، خیانت، بدگمانی، برائی، یہ سارے معنی اس ایک لفظ میں آتے ہیں. اللہ تو ہمارے دلوں کو اس غل سے بچا، پوشیدہ دشمنیوں سے بچا، خیانتوں سے بچا، بدگمانی سے بچا، برائی سے بچا. یا اللہ ہمارا دل کینے سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو. للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کہ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کے لیے ہمارے دل میں کبھی برائی نہ آئے، ہم ان سے کبھی بدگمان نہ ہوں. کیونکہ عمومی طور پر آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ سامنے سے تو اچھے سے ملتے ہیں لیکن دل میں برائی ہوتی ہے، اور اسی سے گھٹن اور خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے انسان کا دل خوشی اور راحت سے خالی ہو جاتا ہے. اللہ بچائے اس چیز سے. کتنی پیاری دعا یہ لوگ کر رہے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں. اللہ جیسا شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا کوئی بھی نہیں. اللہ آپ ہی رؤوف الرحیم ہیں. کتنی بہترین صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے، رؤوف الرحیم. اللہ ہمارے دلوں میں بھی لوگوں کے لیے شفقت ڈال دے، ہمارے دلوں میں بھی لوگوں کے لیے رحم ڈال دے. اور یہاں پر اس دعا کے حصے سے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا سے اسی کیفیت کا اظہار ہے جو انصار کی مہاجرین کے لیے تھی. گو کہ یہ انصار کے بعد والے لوگ یہ دعا کر رہے ہیں، کیونکہ جب مال فے میں سے مہاجرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا تو انصار کو ذرا بھی برا نہیں لگا، بلکہ وہ خوش ہو رہے تھے. وہ بدگمان نہیں ہوئے اپنے ساتھیوں سے، ان کے دل میں کوئی برائی نہیں آئی، کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں آیا. تو اپنے دل کو صاف رکھنا ہے. یہی سبق مل رہا ہے اس آیت سے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، دیکھو ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے. تھوڑی دیر میں ایک انصاری اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے تازہ وضو کیے آ رہے تھے اور داڑھی پر سے پانی ٹپک رہا تھا. دوسرے دن بھی ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص اس طرح آئے. تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا اور وہی شخص وہی پہلی حالت میں داخل ہوئے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما آج دیکھتے بھالتے رہے، اور جب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے تو یہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے
اور انصاری سے کہنے لگے کہ مجھ میں اور میرے والد میں بول چال بند ہو گئی ہے، جس پر میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، بس اگر آپ مہربانی فرما کے مجھے اجازت دیں تو میں یہ 3 دن آپ کے ہاں گزار لوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر نے یہ 3 راتیں ان کے گھر میں ان کے ساتھ گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ رات کو تہجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر اور اس کی بڑائی اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا۔ اب میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی اور نہ میں نے ناراضی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے ہیں، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر دیکھوں تو صحیح کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جو جیتے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور 3 رات تک آپ کے پاس رہا تاکہ آپ کے اعمال دیکھ کر میں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دوں، لیکن میں نے آپ کو نہ کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا، نہ عبادت ہی میں اوروں سے بڑا ہوا دیکھا۔ اب جا رہا ہوں، لیکن اب آپ ہی بتائیے آخر وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو جنتی بنایا ہے؟ انہوں نے فرمایا، بس تم میرے اعمال تو دیکھ ہی چکے، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ چنانچہ میں ان سے رخصت ہو کر تھوڑی دور چلا تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ ہاں میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے دھوکہ بازی، حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا، میں کبھی کسی مسلمان کا بدخواہ بھی نہیں بنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، بس اب معلوم ہو گیا اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا اور یہ سنن نسائی میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھا تو جنت کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو مل گئی۔ خود یہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ میرا ایسا کون سا خاص عمل ہے جس کی بنا پر 1 نہیں 2 نہیں 3 دن تک مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے رہے جنتی شخص کو دیکھنا ہے، دیکھو یہ ابھی داخل ہوگا، اور یہی داخل ہوتے رہے۔ ایک عام سے اعمال کرنے والا شخص، لیکن اس کا دل اتنا صاف تھا نا، اس کے دل میں اتنی وسعت تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ان کو کبھی کسی کی کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی؟ ان کا کبھی کسی کے عمل سے دل نہیں دکھا ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ان سب سچویشنز میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا، اپنے عمل کو خراب نہیں ہونے دیا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کسی قسم کی بھی بدگمانی پیدا نہیں کی، کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کا کبھی سوچا ہی نہیں، حسد اور بغض کا کبھی ارادہ کیا ہی نہیں، کسی مسلمان کے لیے بدخواہ نہیں ہوئے۔ اور یہ واقعی بہت مشکل چیز ہے کہ آپ ہر کسی کے لیے پازیٹیو رہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، تو ہی جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ برے دل والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیں مسلسل ان آخری پاروں میں دلوں کی صفائی پر کتنی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر دل ہی صاف نہیں تو عمل میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے، کیسے نیک اعمال میں ترقی کریں گے جب تک دل صاف نہیں ہے۔ آخر میں جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا دل کسی کے لیے خراب ہو ہی جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے جو آپ کر رہے ہیں، اسی بنا پر آپ کو یہ بشارت
مسلسل 3 دنوں تک ملتی رہی. تو اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اور ایسا صاف کہ انشاءاللہ جنت میں اس نیک عمل کی وجہ سے چلے جائیں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب آپ اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ کسی نے اس دل کو ٹھیس پہنچا دی ہے، تکلیف دے دی ہے، تو یہ بھی نیک عمل ہے، اور یہ نیک عمل انشاءاللہ جنت تک لے کر جائے گا. اور اپنوں کے لیے اسپیشلی اس کوشش کو کرنا ہے، کیونکہ اپنوں کے لیے ہی دلوں میں بات زیادہ آتی ہے. پھر انسان اپنے آس پاس کے لوگوں کو معاف کرے اور ان کے لیے اپنے دل میں کوئی بات بھی نہ لائے، بالکل ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. جب تک دل میلے ہوں، میلے دل والے لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے. اور دیکھیں کسی سے بھی ہمارے تعلقات بڑھتے ہیں تو لا محالہ ہم اس سے توقعات بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی توقع پوری نہ ہو تو یہ سوچ لیں کہ وہ انسان ہے، آخر انسان ہے. ہماری توقعات پر تو صرف اللہ ہی پورے اتر سکتے ہیں، کیونکہ وہ رب ہے. اور یہ سوچ کر کہ وہ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، توقعات کو پورا نہ بھی کر سکے کیونکہ انسان ہے، یہ سوچ کر درگزر کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دل کو ہدایت دے دے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اتنی پیاری یہ آیات ہیں کہ شاید ہمارا کلام بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. یہاں جو یہ انصار کی بات ہو رہی ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ خالص محبت کی علامت ہے کہ خود سے زیادہ دوسرے کو ویلیو کرنا. ہم ایسا کر کے دیکھیں، سامنے والا ضرور ہماری محبت کو محسوس کرے گا، اور دل سے ویلیو کرنا ہے. اور اگر ہمارے حصے میں سے کسی دوسرے کو کچھ مل جائے تو بھی اس پر دل سے خوش ہونا ہے، دل بڑا رکھنا ہے، اپنے دل کو ہر طرح کی بدگمانی سے بچانا ہے. یہ اعلیٰ اخلاق ہیں اور یہی جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. آج میں اور آپ اگر کوئی چیز حاصل کر بھی لیتے ہیں تو اس کو کتنا استعمال کر لیں گے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز، کوئی آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے کہ ہماری چیز، ہمارا حق کسی اور کو دے دیا جائے، اور ہم اس پر کہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ ہم دل سے کہنے والے ہوں، تو ہی ہم اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے. مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے، اور یہ کام انصار نے کر کے دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. اور اس بات کو ہم سب کو سکھانا چاہا ہے کہ ایک اچھا اور بہتر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے. اللہ ہمیں اپنی پسند کا بنا لے.